مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ۔ تو ابھی جیسے ہم لوگ سنتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفل میں آتے ہیں، ہے نا، بیٹھتے ہیں، کھاتے بھی تھے، کبھی یہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ بھی، ہر جگہ ہے۔ تو یہ کہاں تک بات صحیح ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کو وصال کے بعد ایسی زندگی عطا فرمائی جو جسمانی زندگی ہے، جیسے دنیاوی زندگی ہے۔ جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ یہاں موجود ہے ہم کہیں، وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا۔ اس لیے کہ انبیاء اکرام کی روح جب نکالی گئی تو ایک تو پرمیشن کے ساتھ، ہمارے روح نکالنے کے لیے فرشتہ پرمیشن نہیں لیتا، نبیوں کی روح مبارک نکالنے کے لیے پرمیشن لیتا ہے فرشتہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح نکالنے کے بعد رکھا کہاں جائے؟ اگر آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے اس میں واضح طور سے لکھا ہے کہ انبیاء اکرام کی ارواح قبض کرنے کے بعد واپس ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ کفار کی روح سجین میں رہتی ہے، اور کچھ یمن میں ایک کنواں ہے، وہاں کچھ کفار کی روح رہتی ہے، کچھ زمین کے نچلے طبقے میں، اور مسلمان کی روح کچھ ان کے قبروں کے پاس، کچھ نیک روح ہے آسمانوں تک، کچھ زمزم میں، کچھ عرش تک جاتی ہے، کچھ جنت میں گھوم کے آتی ہے، جیسے شہداء کی روح ہے۔ تو اب جنت نبی کے صدقے میں پیدا کی گئی، تو نبی کی روح جنت میں کیسے رکھے؟ آسمان بھی نبی کے صدقے میں پیدا ہوا، تو نبی کی روح آسمان میں کیسے رکھے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ نبیوں کی روح کو کہاں رکھا جائے؟ تو کوئی ایسی جگہ بہتر نہیں جو نبی کے جسم سے بہتر ہو، اس لیے انبیاء کرام کی ارواح واپس ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہے۔ دیٹ مینس they are physically alive in their graves، اپنی جسمانی زندگی کے ساتھ وہ قبروں میں زندہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ، اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا، تو یہ قرآن سے مجھے ثابت کر دیجیے کہ یہ آپ پہلے یہ ثابت کر، واپس جاتی ہیں۔ وہی تو میں نے کہا کہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ امام تقی الدین سبکی کی کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام پڑھ لیجئے، محدث شاہ عبدالحق دہلوی کی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب پڑھ لیجئے، ان سب میں آپ کو یہ حدیث سے کلیئر کٹ مل جائے گا۔ اور امام بیہقی کی کتاب جو دیوبندیوں نے بھی ترجمہ کیا ہے اردو میں، حیات الانبیاء، اس میں بھی یہ سب حدیثیں موجود ہیں۔ اور امام بیہقی جانتے ہوں گے امام بخاری سے پہلے کے جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن میں جیسے آپ نے چجین اور کیا اور ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بول رہا ہے کہ چجینوں میں ڈال دی جاتی ہے جو وہ رہتے ہیں، جو جنتی اور جہنمی جو ہے نا۔ تو پھر ادھر پہ یہ سوال کہاں سے آتا ہے کہ کچھ روح ہیں ادھر حدیث میں جو قرآن جو بول رہا ہے ہم کو قرآن کی گارنٹی ہے نا، حدیث تو ہے ہم مانتے ہیں، لیکن ہم کو حدیث وہ صحیح ہے نہیں ہے وہ اس سے کیسے پتا چلے گا؟ میری بات سنیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا رسول کی اطاعت کرو، اطیع اللہ اطیع الرسول ہے نا۔ اچھا، اطیع الرسول جب ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے جب تک حدیث نہیں پڑھو گے کیسے عمل کرو؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے نا، سارے آرڈر دیا اللہ تعالیٰ کو۔ مجھے بتائیے یہ قرآن ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ جی قرآن ہے کہ کیسے پتا چلا؟ یہ ہمارے ماں باپ نے بتایا، ہمارے بزرگوں نے بتایا۔ یہ قرآن ہی ہے، کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، کیسے پتا چلا؟ پڑھنے سے پتا چلا۔ آپ کو پڑھنے سے کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیا گارنٹی کہ یہی قرآن ہے؟ بالکل، کیونکہ وہ ترجمہ کیا ہے نا، آپ جیسے عالموں نے کیا نا ترجمہ، میرے بھائی پتا چل رہا ہے نا کہ قرآن ہے بول کے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی صرف قرآن کی بات مانیں گے، نہیں ایسا نہیں کہا میں نے، قرآن اور صحیح حدیث کی بات مانیں گے، صحیح حدیث کی بات مانیں گے، قرآن اور حدیث صحیح حدیث کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب قرآن یہ اصل میں قرآن ہے، یہی اللہ کا کلام ہے، ہم کو کیسے پتا چلا؟ آپ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں، آپ بتائیے، مجھے نہیں پتا۔ کتنی سمپل سی بات ہے، ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، وہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ تو قرآن کو قرآن ماننے کے لیے نبی کی زبان کی ضرورت ہے، یہ تو حدیث پہ عمل کرنا ہوا۔ لیکن ابھی ہم کو پتا چلے گا نا، ابھی تو نبی نہیں، ابھی تو نبی کو گزر کتنا وقت ہو گیا نا، ابھی نبی کا دور چل رہا ہے۔ آپ نے یہ جو کہا نا کہ قرآن ہی گارنٹیڈ ہے، بالکل، تو یہ قرآن گارنٹی بنی نبی کی مبارک زبان سے۔ نبی نے فرمایا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ آیت ہے، آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، اور نبی کہہ رہے کہ یہ میری حدیث اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟
تو نبی آپ نے سمجھے میری بات کو؟ نہیں تو میرے نبی نے یہ بھی تو کہہ کے گئے کہ میرے بعد لوگ میری باتوں کو پیش کریں گے، ہاں۔ تو تم میری باتوں کو کیسے جانچو گے؟ میں نے کہا ہے تو جانچ- کہ قرآن سے جانچ لو نا، اگر قرآن سے مل جائے گی تو لے لینا، اور قرآن سے نہیں ملے گی تو سمجھنا میں نے نہیں کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اچھا۔ اللہ تعالیٰ نبی کی گواہی کیا دے رہا ہے؟ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارا نبی ہے اپنی کا طرف یہ سے کوئی کہنا- بات نہیں آپ کا یہ کہتا، کہنا اسے ہے۔ جو ہم کہتے ہیں وہی کہتا ہے۔ اللہ بول رہا ہے ABCD اور نبی بولیں گے ZXY جو حدیث میں مل رہا ہے، تو میں مانوں ہاں یا نہ؟ کیوں نہیں مانیں گے آپ؟ کیونکہ اللہ ABC بول رہا ہے اگر- اور نبی ZXY تو بولیں گے تو کیسے اگر- چلے گا؟ آپ اگر- بتائیے نا، نہیں تو- کیونکہ اختلاف ہو رہا ہے نا، آپ سمجھیے نا بات کو۔ بھائی سنیے، اختلاف ہو رہا ہے اس لیے کہ ہماری عقلیں کمزور ہیں۔ اچھا حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ کو بھر دوں، کیا ہم اور اب بھر سکتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ بھرنے کے لیے علم تھا حضرت علی کو۔ اچھا اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی۔ سب کا علم برابر نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تمام لوگوں کا علم ایک طرف، عمر فاروق کا علم ایک طرف، وہ وزن ہی رہے گا۔ سب کا علم برابر رہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہماری جتنی کیپیسٹی ہو اتنی ہم سے، اگر ہماری نظر میں کنٹرڈکشن نظر آتا ہے تو یہ ہماری نظر کی کمزوری ہے، ہمارے علم کی کمزوری ہے۔ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، اسی طرح حدیث ہمارا میں بھی ایمان ہے کہ قرآن میں اسی کوئی طرح حدیث میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو قرآن اور حدیث میں تضاد کنٹرڈکشن نظر آ رہا ہے تو اسی لیے محدثین کی ضرورت ہے، وہ سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ٹھیک ہے۔ ہے، اب آپ کی آپ بات کا کو یہ سمجھ کہنا گئے۔ کہ حدیث میں یہ ثابت ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے نا واقعہ کیا بول رہے ہیں؟ کہ بھائی اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ مرنے کا کس کو انکار ہے؟ ہاں سوال یہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ شہیدوں کو، شہداؤں کو آپ مردہ مت کہو، اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے ٹھیک نا۔ ہے۔ تو شہیدوں سے زیادہ مرتبہ نبیوں کا انبیاؤں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی زندہ ہے، ہمارا بھی یہ ماننا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ادھر آگے کیا بول رہا ہے کہ وہ ہمارے پاس روزی بھی پاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، ہم انہیں کس طرح کھلا رہے ہیں، کس طرح عیش و آرام میں رکھ رہے ہیں۔ تو یہ متشابہات ہو گئی، تو ہم کیوں یہ سوچیں کہ دنیا میں سب گھوم رہے ہیں، سب جگہ یہ آپ سوچیں نا۔ نہیں، یہ متشابہت کیسے ہو گئی؟ یہ تو میرا سوال ہے آپ سے۔ ہاں بتائیے اللہ نے نا۔ اچھا کس طرح زندہ ہے؟ قرآن میں ہے دیا ہوا ہے کہ بھائی اس طرح سے زندہ ہے۔ قرآن میں جب ہے وہ انتم لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب تمہیں شعور نہیں ہے تو تم اس کے پیچھے پڑے کیوں ہو؟ تو میں تو نہیں پڑھا ہوں، آپ ہی بتا رہے ہو۔ تمہیں شعور ہی نہیں ہے تو کیوں پڑے ہو؟ کیوں پڑے؟ اللہ نے ان کو ایسی زندگی میں دی ہے نہیں جو پڑھا ہوں۔ ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو عالم برزخ، قبر کی زندگی جو ہے نا، عالم برزخ اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا عالم برزخ کے سامنے ایسا جیسے ماں کا پیٹ۔ جی ماں کا پیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا ہوتا ہے۔ اب عالم برزخ کے سامنے ماں کا پیٹ اتنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوری دنیا، اتنی بڑی دنیا ماں کے یعنی عالم برزخ کے سامنے ماں کے پیٹ کی طرح ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ وسیع جگہ پہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اس طرح عالم برزخ مومن جو ہے دنیا سے جب جاتا ہے تو تنگ جگہ سے وسیع میدان میں آ گیا۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوری دنیا کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائے کا دانہ۔ آپ نہیں مانو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ آپ کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، اسی طرح کے اقوال بخاری نہیں شریف۔ مانیں گے؟ مان رہے ہو نا؟ نہیں لیکن آپ جیسا بول رہے نہیں، غوث اعظم کی بات نہیں مانیں گے نا، اس لیے میں نے کہا میں برا نہیں ماننا، بات پوری سنو۔ یہ ہم ہیلدی ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں، ہم بھی ہیلدی ہیلدی ڈسکشن۔ تاکہ کیا ہے ایک دم کہ دلوں میں رنجش نہیں رہے، نہیں، اب بھلے مجھے آپ بتائیے۔ اپنے عقیدے پہ رہو، بھلے میں اپنے آپ عقیدے پہ مجھے رہوں، یہ ہونا بتائیے، چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا پوری دنیا کو اور قیامت تک ہونے والی چیزوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ سنی ہے یہ حدیث آپ نے؟ نہیں سنی آپ نہیں سنی، ٹھیک ہے، آپ کو سنا، آپ کو ریفرنس دے دیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، اب پوری دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے نبی یعنی پوری دنیا کو ایسے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو، اور وہ بھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ پوری دنیا اس دنیا میں رہ کر ہتھیلی کی طرح ہے، اب عالم برزخ میں دنیا ہی ماں کے پیٹ کی طرح ہو گئی تو اور کتنی چھوٹی ہو جائے گی؟ تو نبی اور آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب آپ کا کہنا کہ ہر جگہ پہنچنا، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کو جانے کی ضرورت نہیں جب پوری چیز ان کے سامنے پڑی ہے۔ تو پھر بات ہر چیز موجود ہے۔ تو پھر جب موجود تو پھر وہی تو پھر کیوں بولنا کہ بھائی ہمارے محفلوں میں آ رہے ہیں، یہاں پہ محفل چل رہی ہے، یہاں بھی آ رہے ہیں، وہاں پہ محفل چل رہی ہے، سب جگہ ایک ساتھ ہوتی ہے نا ساری چیزیں۔ کسی مستند عالم دین سے آپ نے یہ سنا کہ نبی یہاں موجود ہے؟ سنا نا بابا، کون عالم ہے؟ کوئی ایسا عالم بتا دو، مستند عالم
جن کا ایک مقام ہو وہ یہ کہے کہ نبی یہاں موجود آئے ہیں میری محفل میں، یہ بتا دو، ہم ان سے ڈسکس کریں گے. چلیے آپ ٹھیک ہے. نہیں کسی کی بات کو سن کے مت کہو بھائی. نہیں تو میں یہ بولتا ہوں ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں بہت اچھی، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ یہ بات بول رہے ہو، لیکن کیا ہے کہ اکثر لوگوں کے منہ سے یہ سن رہے تو مطلب کہاں سے یہ بات پھیل کہاں سے رہی ہے؟ اور یہ جو ہمارے جیسے جو نارمل لوگ ہیں یہ سمجھ نہیں پا رہے، کنفیوز ہیں کہ بھائی کیا ہے. آپ ہمارے پاس آئیے نا، ہم سمجھاتے ہیں نا، جیسا آپ آئے نا ہمیں خوشی ہوئی. آپ کو جو نا ایسی کوئی عوام میں بات آئے نا اس کو لے کے آپ اچھالیے مت. نہیں اچھال نہیں رہے سننی ایسا ارے پہلے کسی اچھے عالم ہم سے نے ملاقات تو کریں. بھائی ہم کسی دوسرے کو کیوں غلط بولے جب ہم خود ہی اصلاح پہ ہیں ہوں گے تب ہم دوسرے کو. وہی میں کہہ رہا ہوں. ابھی آپ نے میرے سامنے آ کے بولا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نبی اس محفل میں کھانا کھانے کے لیے آئے. کون ایسا کہتا ہے؟ ایسا کہنے والا کوئی مستند عالم بتاؤ. ہاں نبی تشریف لانا چاہے تو ضرور لا دے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ ابھی ابھی یہاں آئے ہیں یہ کوئی مستند عالم سے بتا دو. اس پہ کوئی عالم اس طرح بات وہی آتی ہے. دیکھیے مطلب نبی آ سکتے ہیں اسی کے اوپر تو ہم کو اعتراض ہے. اعتراض کرنے کے لیے آپ کو یا تو قرآن سے دلیل دینی پڑے گی. ہاں تو قرآن سے تو ہم دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے بولے آپ اس ٹو میں کیوں لگے کہ ہم انہیں کس طرح رکھ رہے ہیں ہے نا. تو یہ ٹو میں تو آپ لگے ہوئے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ کس طرح زندہ ہیں، وہ اپنی تبریز بھائی اب قرآن سے پہلے بتائیے کہ جو آپ نے کہا نا کہ ہم قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، کون سی دلیل آپ نے دی؟ یہ بتایا نا آپ کو. آیت پڑھو آیت. کون سی آیت؟ ہاں کہ شہیدوں کو آپ مردہ مت کہو ہے نا، وہی بتایا. تو آپ نے بولا آپ لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. تو ہم شعور، آپ شعور بتا رہے ہیں نا مجھے کہ وہ قبروں میں برابر زندہ ہیں، وہ سن رہے ہیں. وہ تو قرآن اللہ نے فرما دیا نا بل احیاء عند ربہم، وہ اللہ کے نزدیک حیات ہیں. تو اس میں اور تفصیل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نزدیک نا میری بات سن رہے ہیں. ہم کیا دوسروں کے نزدیک حیات ہیں؟ ہمیں بھی تو اللہ نے حیات دی ہے. نہیں ابھی ہماری جو بات ہو رہی نبی سن رہے کیا آپ یہ بتائیے. بالکل سن رہے ہیں. دیکھیے اچھا اگر نہیں سن رہے تو آپ مجھے دلیل دو. نبی نہیں سنتے، ہم دلیل دیتے. ہاں میں بتاتا ہوں. سورہ مجادلہ آیت نمبر 6 میں آپ دیکھیں گے کہ جب 4 لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں تو اس میں 5واں اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جو اپنا کیا بولتا ہے اگر 6 لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں یا 6 لوگ بیٹھے ہیں تو اس میں 7واں اللہ ہوتا ہے. تو یہ آیت برابر تشریح کر رہی ہے کہ کتنے بھی لوگ آ جائیں، 100 آ جائیں، 200 آ جائیں، اس میں ایک اور ایڈیشن کون ہوگا؟ اللہ ہوگا جو ساری ہماری باتیں سن رہا ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی یہاں پہ باتیں سن رہے ہیں، لیکن میرا عقیدہ ہے اللہ کے سوا، ہم لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں سن رہا ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. تو اس کو اب وہ جو آیت ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 میں 6 اللہ ہوتا ہے، بے شک. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی کو سننے کی طاقت نہیں دی. کیا یہ ثابت ہوتا ہے اس سے؟ نہیں آپ مجھے بتائیے، آپ خود آپ ماشاءاللہ اتنے عالم ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ میں کچھ زیادہ ہی اس میں جانوں؟ جس طرح آپ بول رہے ہو کہ تم اس ٹو میں کیوں لگے ہوئے ہو، تو ٹو میں آپ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی نبی نہیں ہو سکتا ہے. یہ آپ یہ بتائیے نا. وہی میں کہہ رہا ہوں. آپ کا یہ کہنا کہ 5 میں 6 اللہ سنتا ہے، تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرا کوئی نہیں سن سکتا؟ ٹھیک ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی سن رہے ہیں. نبی کی سننے والی حدیثیں ہم بتاتے ہیں، حدیث سے دیکھا قرآن بھی بتاتے ہیں. ہم آ رہے ہیں قرآن کے باہر. اللہ تعالیٰ کیا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن سے ثابت کہ اللہ بول رہا ہے کہ اے نبی اگر اس قرآن سے تم ہٹے تو سمجھو گئے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نبی کو بول رہا ہے. سورہ احزاب کی آیت پہ آئیے. ہاں سورہ احزاب. اس سے پہلے آئیے. اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم لوگوں کی اپنی رگ شہ سے بھی زیادہ قریب ہے. بے شک ہے نا، اللہ نے بول رہا فرمایا ہے. نا. بے شک یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے جان سے بھی زیادہ قریب. سبحان اللہ. اب کس طرح لے میں آپ بتائیے. چلیے میں سمجھ گیا سر. نبی آپ نے کیا سمجھا اس؟ میں نے یہ سمجھا کہ نبی تمہاری جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اگر نبی کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے یا نبی کے خلاف کوئی بھی وہ انسلٹ کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو تم کو فوراً اس کے لیے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. تو اگر تم ان کے لیے جان بھی دے دو تو وہ تمہارے لیے کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ نبی تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا اتنا احسان ہے، انہوں نے اتنی ساری قربانیاں دی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی کہ زیادہ حق رکھتے ہیں. بہت اچھا لگا، آپ پڑھے لکھے ہو، اچھا لگا مجھے. جی ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے لقد جاءکم رسول من انفسکم میں جو اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا نبی کو گراں گزرتا ہے. تو ہماری تکلیف نبی کو گراں گزرنے کے لیے نبی کو پتہ نہیں تو کیسے گراں گزرے؟ نہیں، مشقت کا مطلب کیا ہے پتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اے نبی ان کا ایمان لانا، اگر تمہیں اتنا آپ صبر کریے، ٹھیک ہے نا، ان کا ایمان لانا آپ کو بہت ہی تکلیف دے رہا ہے نا، تو آپ صبر کریے، ٹھیک ہے نا. نہیں لانا. ہاں نہیں لانا، ہاں ایمان نہ لانا. عزیز علیہ ما عنتم، تو کیا تم اپنی جان کو ہلاک کر دو گے؟ سورہ کہف میں یہ ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں. میں نے النبی اولا پڑھا تو آپ نے جواب دے دیا. اب میری دوسری آیت کا جواب دو نا. ہاں بتائیے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم،
मुसलमानों का, लोगों का तकलीफ में पड़ना नबी को तकलीफ होती है, हाँ और मुसलमानों की भलाई के ज्यादा चाहने वाले, नबी ठीक है। अल्लाह। और बिल मुमिनीन रऊफ रहीम, मुसलमानों के लिए मेहरबान, रऊफ भी है, रहीम भी है। मुझे बताइए रहमत कैसे करेंगे? रहमत कैसे करेंगे? वो आयत मगर प्रेजेंट कॉन्टेक्ट के लिए, जिस टाइम नबी हयात थे उस टाइम के तो लिए। वो दलील दिखा दो कि ये आयत उसके बाद एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, applicable तो है, नहीं, बिल लेकिन वो- मुमिनीन का लिखा है ना, बिल मुमिनीन रऊफ रहीम, तमाम मुसलमानों के लिए रऊफ रहीम। जी, बिल्कुल। मुसलमान का इतलाक, तो इसका मतलब अगर प्रेजेंट है तो आप मुसलमान नहीं कहला सकते अपने आप को। समझे अगर बात आप मुसलमान कलमा पढ़ते तो आप मोमिन हुए कि नहीं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो मोमिन है तो नबी हमारे लिए रहमत हुए कि नहीं? हाँ, है ना, तो ये तो कुरान एप्लीकेबल तो हुआ ना। कुरान तो खुद बोल रहा है ना, रहमतुल आलिम बना के भेजे गए हैं। वही तो रहमतुल आलिम आलमीन में भी सब आ गए कि नहीं? हाँ बिल्कुल सब आ अच्छा, गए, हम भी आ गए। अगर नबी नहीं सुन सकते तो रहमतुल लिल आलमीन का अल्लाह ने क्यों फरमा दिया कुरान में? इसलिए सुनने का कोई थोड़ी है। इसलिए फरमाया सुनने का कॉन्टेक्स्ट अरे भाई अल्लाह ने फरमाया बात को समझो, एक कुरान जगह की पे, बात हो रही है, हंसने की बात कोई नहीं है भाई। नहीं 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 हंसने की बात नहीं कि हो उन्होंने कुछ बोला, हाँ इन्होंने बोला, नहीं, हाँ, ठीक है, ऐसा नहीं चलो हम दोनों को डिस्कस करने दो। ये अल्लाह और यहाँ रसूल अल्लाह की ने बात है। फरमाया मुसलमानों के लिए रऊफ रहीम, और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में तमाम आलमीन के लिए रहमत। मुझे बताइए, एक आदमी ना हमारी बात सुन सके ना समझ सके इंतकाल के बाद, तो आलमीन का लफ्ज अल्लाह ने डाल के क्या गलत किया? मादल्ला, क्या अल्लाह पर ब्लेम करते हो? रहमत का मतलब क्या है? रहमत करने के लिए एक चीज जरूरी है कि मैं आपकी जबान को समझूं। अगर आप अरबी बोल रहे हैं, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, मुझे अरबी नहीं आती, आपको उर्दू नहीं आती, आपकी जबान समझूंगा नहीं, कैसे आप पर रहमत करूंगा? हाँ सही बात। नहीं कर सकता। अच्छा, जबान मैं समझ लिया, लेकिन आपको जिस चीज की जरूरत है उसकी ताकत मेरे पास नहीं है, कैसे मदद करूंगा? लेकिन आप लोगों का तो कहना ना कि अल्लाह के रसूल से हम गायब जानते हैं। हाँ। अभी इससे तो ये हमारा कहना नहीं है, अल्लाह का कहना है, हाँ हाँ सुभान अल्लाह। अल्लाह का कहना है। आप इसको इनकार तो कर दीजिए। जबान में क्यों फिर आप डिफरेंस कर रहे हैं कि वो अगर अरबी नहीं आती तो फिर अरबी नहीं, तो मैं क्यों समझ हमारी सकते आपकी हो? बात कर रहा हूँ, जब आदमी गैब समझ सकता है ना कोई, हाँ। तो फिर सब कुछ समझ सकता है वो। तो वही तो मैं कहने जा रहा हूँ हाँ। कि रहमत करने के लिए जबान का जबान जानना। उसमें बीच में वो नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं आती मतलब। अरे भाई, मैं नबी की यहाँ बात समझाने के लिए अपनी बात कर रहा हूँ। जी। अगर मैं आपको मदद करना चाहूँ तो आपकी तकलीफ को समझे बगैर कैसे मदद करूंगा? सही। मैं रहमत नहीं कर सकता। ठीक। जबान समझ लिया, लेकिन मैं आपसे दूर हूँ, अगर आप तक पहुँचने की ताकत नहीं तो कैसे मदद करूंगा? अच्छा, पहुँचने की भी ताकत है लेकिन मैं जिंदा ही नहीं हूँ, कैसे मदद करूंगा? सही। जब अल्लाह ने आलमीन के लिए रहमत बना दिया तो इसका मतलब नबी को अल्लाह ने मौत के बाद जिंदगी भी बख्शी है, तमाम उलूम भी अता फरमाए, मदद करने की ताकत भी अता फरमाए, दूर तक पहुंचने की ताकत भी अता फरमाए। अगर नहीं तो रहमत का मतलब क्या हुआ? तो क्या अल्लाह को हम ब्लेम करते कि अल्लाह ने नबी को रहमत बनाकर गलत कर दिया? आप रहमत का मतलब इस तरह ले रहे हैं कि तो भाई आप किस तरह ले रहे हैं? आप बता दो, आप किस रहमत तरह? अल्लाह ताला ने नबी को भेजा, इसीलिए भेजा ताकि इनको सही रास्ता बताएं। तो वो रास्ता बता दिया ना। बता और दिया। अल्लाह जिस तरह आपने बोले ये जो मैं पढ़ रहा हूँ यही है, कुरान किस तरह समझा, तो यही रहमत है कि कुरान नबी के ऊपर उतार दिया। अब इसका प्रोटेक्शन भी हो गया, इसमें कोई कुचुचरा नहीं हो सकता। तो अब इसको पढ़ो और इसके ऊपर अमल करो। अच्छा, तो सिंपल बात कुरान में है। अल्लाह ने ये क्यों नहीं लिखा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फी हाज़ा ज़मान? हाँ, आप इस जमाने के लिए रहमतुल लिल आलमीन, इसके बाद वाले आने के लिए आप रहमत नहीं, ये तो नहीं फरमाया अल्लाह ने। तो इसलिए जमाना नहीं लिखा ना अल्लाह ताला ने, तो नहीं ताकि लिखा तो सारे मतलब कयामत सबके लिए तक आ के गए लिए, ना। हाँ, कयामत तक के तो लिए ना, कयामत तक के लिए रहमत, पर्टिकुलर कयामत तक रहमत होने के लिए जिंदगी होना जरूरी है ना। और वो जिंदगी को मैं तो फिर इसका मतलब आप जो औहदे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहे, बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहूंगा दूंगा। तो इसका मतलब आपने अल्लाह ताला को तो रिटायर ही कर दिया, क्यों है क्या ना? क्यों कैसे रिटर्न? नाउजुबिल्लाह। क्यों? क्योंकि सारे काम तो नबी से हो रहे हैं, तो फिर अल्लाह की क्या जरूरत है? भाई अल्लाह ही ने फरिश्तों से काम। अच्छा, क्या अल्लाह ताला डायरेक्ट अमल हमारे हमको जन्नत जहन्नम में भेज नहीं सकता? डायरेक्ट बिल्कुल कर सकते, तो फैसला हो चुका है, नबी ने कह दिया है। कह दिया है ना। हाँ, बिल्कुल। तो फिर क्यों फरिश्ते लिखते हैं? कि अल्लाह को पता नहीं फरिश्ते हाँ, लिख के तो भेजेंगे तो तभी हमारे अल्लाह को लिए- पता हमारे चलेगा। तो जब साहबा ने हमारे पूछा लिए। कि जब ये फैसला हो हमको चुका है तो बताएंगे क्या क्या अमल अमल करते? तो करना है? नबी ने क्या मेरे कहा भाई, कि आप अमल करते मेरे रहो, भाई, क्योंकि फरिश्तों को अल्लाह ने ड्यूटी सौंपी है कि नहीं? हाँ, सौंपी है। सौंपी है। बारिश बरसने की ड्यूटी सौंपी है कि नहीं? बिल्कुल सौंपी है। रोजी की सौंपी है कि नहीं? जब सौंपी है तो क्या इसका मतलब ये हो कि अल्लाह फारिग हो गया इसलिए फरिश्तों को सौंप दिया? कैसी बातें कर रहे नहीं, हैं? हाँ, नहीं तो आप मैं यही क्या बात बोल रहा हमने हूँ? नबी की कही तो कह रहे हो कि अल्लाह फारिग हो गया। नहीं, अजीब सी बातें कर रहे अजीब सी बात नहीं। जब मैं अगर दुआ मांगू तो मैं क्या क्या करूँ? मैं आप या पहले- रसूल अल्लाह मदद बोलूं नहीं, कि या अल्लाह मदद बोलूं? एक टॉपिक आप बताइए। एक टॉपिक नहीं, मैं टॉपिक बोल हमारा रहा हूं। पहला टॉपिक ये है कि नबी हयात है कि नहीं। हाँ, डोंट बिल्कुल। चेंज द टॉपिक। हाँ, तो वही अभी बता- हमने तो हर मदद के लिए आ रहे हैं। आपकी बात मैंने समझ गया पूरी तरह से, नबी मदद को आ आप सकते हैं, पहले कहीं ये भी पहुंच साबित सकते हैं। पहले आप ये साबित करो कि नबी जिंदा नहीं है। बस है ना साबित? क्या? अल्लाह ताला बोल रहा है ना सूरह जुमर में, नबी के लिए क्या है नबी तुम्हें भी मरना ही नहीं, मरना तो तुम्हें इंतकाल हो भी चुका मरना है। हाँ, अरे भाई, मरने का इनकार किसने किया? अच्छा, कभी मरेंगे मतलब सब एक साथ। मेरी बात सुनो, कुरान में कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या मतलब हुआ?
ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بس موت کا مزہ چکھنا ہے. دوبارہ کہیے. موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنا ہے. ہاں. چکھنے کے لیے آدمی اگر زندہ نیا رہے تو چکھے گا کیسے؟ تو زندے تھے نا تو بھائی، چکھ لیے نا, ارے تو میرے انتقال کر بھائی، گئے نا, اور کیا اس میں ارے کیا سینس ارے بنتا ہے؟ سمجھو یار, قرآن کو سمجھو. اچھا سمجھائیے, کلو آپ نفسن, سمجھائیے. کلو ہاں. نفسن, ہر نفس کو. ہاں. کیا مطلب؟ ہر روح کو. ہاں ہر روح کو. موت کا مزہ چکھنا ہے. بالکل. روح موت کا مزہ میں نے اگر پانی کا گلاس منہ میں رکھ کے مر گیا تو چکھنا کیسے پایا گیا؟ ٹیسٹ پانے کے لیے مجھے زندہ رہنا ضروری ہے کہ نہیں؟ نہیں, میں آپ کی بات سمجھا نہیں. آپ کی بات نہیں سمجھے اس لیے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو لمیٹڈ کر لیا ہے. نو ناٹ لمیٹڈ. لیٹ می ایکسپلین اگر یو. لمیٹڈ ہو تو یہاں بیٹھا میں نے ابھی لائم کا جوس پیا, ہاں. اس کا ٹیسٹ معلوم کرنے کے لیے چکھے. چکھنے کے لیے میں زندہ ابھی رہے. زندہ ہوں تبھی اس کا ٹیسٹ بتا سکتا جی ہوں. بالکل. اگر منہ میں رکھتے ہی مر گیا تو کیسے ٹیسٹ بتاؤں گا؟ بتا سکتے, سوال کا جواب دیجیے. اگر میں فوراً مر گیا تو ٹیسٹ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ نہیں تو سمجھا. اس کا مطلب آپ کے حساب میرے سے بھائی چکھنا, بات- موت کو چکھنا ہے بات مجھے. پوری کرنے دو. جتنے بھی اگر مر رہے ہیں, اگر میں مرتا ہوں بات پوری کرنے دو. آپس میں بات کرنے لگے, پوری وہاں کرنے کرنے دو. لگے. اللہ نے فرمایا ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت کا مزہ چکھنے کے لیے روح کا باقی رہنا ضروری ہے. اچھا. اگر آپ کہیں گے کہ موت سے آدمی ختم ہو جاتا ہے تو چکھنا نہیں پائے گا, آپ خود قرآن کے خلاف جا رہے ہو. سمجھے؟ آیت کو دوبارہ پڑھو. کلو نفسن, ہر روح کو, ہاں. ذائقۃ الموت, موت کا مزہ چکھنا ہے. ہاں. چکھنے کے لیے روح کا باقی رہنا ضروری ہے, اور روح کو فنا نہیں ہے. کیوں فنا نہیں ہے؟ یہ بات سرکار سے پوچھا گیا, یسألونک عن الروح, اے نبی روح, اللہ نے فرمایا نبی آپ کے پاس روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ فرما دیجئے قل الروح من امر ربی, روح اللہ کے حکم سے ہے, اور اللہ کے حکم کو موت نہیں ہے, فنا نہیں ہے. اللہ کے امر کو فنا نہیں ہے. تو روح کا باقی رہنا, نہیں, یہاں پہ یہ بولا گیا ہے کہ روح جو ہے, پہلے پوری کر لیجیے, میری بات پوری کرنے دیجیے. ٹھیک ہے. روح کا باقی رہنا ضروری, اور روح کو فنا نہیں. اب موت کا مطلب یہ ہوا روح کا جسم سے الگ ہونا. بالکل ٹھیک ہے نا. صحیح. جسم کو موت آتی ہے, روح کو موت نہیں, بلکہ روح موت کا مزہ چکتی ہے. اس لیے میں نے شروع میں بتایا امام بیہقی کی حدیث سے, اور دوسری حدیث کتابوں کا نام بھی میں نے لیا, جذب القلوب لیا, جذب القلوب لیا, اور شفاء السقام لیا. اسی طرح امام بیہقی کی کتاب کا نام لیا. ان تمام حدیثوں میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام کی روحیں واپس ان کے جسموں میں لوٹا دی جاتی ہے. موت کا نام ہے سپریشن آف دی روح فرام دی باڈی, اور نبیوں کی روحوں کو دوبارہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے, تو وہی دوبارہ دنیاوی زندگی ہو گئی جو ہمارے شعور سے باہر ہے. اچھا, ایک شہید, اس کی زندگی آپ شعور سے باہر بولتے ہو شعور اور پھر اس کی تشریح بھی کرتے ہو کہ اس طرح زندہ ہے. تو تشریح اللہ نے فرما دی نا. نہیں نہیں, اب یہ آپ کا کنسپٹ بالکل میں ایک دم قرآن کے خلاف جا رہا ہے. قرآن کے خلاف آپ کے حساب سے جا رہے ہیں ہاں، نا. بالکل. چلو ہم آپ کو بتاتے ہیں. بل احیاء, وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے. جی. کیسے زندہ ہے وہ تم اس کو- کا تو میں شعور نہیں. اللہ نے بول دیا نا, ختم ہو گئی بات. تو جب اگر زندہ ہے یہ تو کنفرم ہے نا. ہاں بالکل. کیسے زندہ ہے نہیں پتا, زندہ ہے یہ کنفرم ہاں، ہے کیسے؟ نا. تو تو آپ تم بتا رہے زندگی ہو. کو مانتے نہیں نا یار, نہیں، مسئلہ تو وہاں نہیں, ہے. تو آپ, لیکن آپ تشریح کس بات کی کر رہے ہیں بھائی میرے, یہ سنیے تو آپ نے کیا کہا, کس طرح زندہ ہے, آپ نے کیا قبروں کہا, میں زندہ ہے, میرے روح بھائی, واپس دے دی جاتی تبریز ہے, بھائی. یہ سب اللہ تعالیٰ نے. میں ایک بات کر رہا ہوں تبریز بھائی سے, جب حضرت کی بات ختم ہوتی ہے تب آپ کی بات کہہ دیجیے. ختم ہوئی تبھی بیچ میں تو- کرنے نہیں, کے آپ بعد بیچ میں ہم لوگوں بولتے کو سمجھ میں نہیں آپ نے پہلے ایک بات حضرت, ایک بات پہلے اس کا عربی میں آیت پڑھی ہے, پھر بعد میں اس کا چلو, وہ ٹرانسلیٹ نہ کیجیے. میں عربی کا ایک سوال چلو نہیں. چلو ٹھیک ہے. میں تو خالی ارے یہ بھی وہ انگریزی پڑھ کے آنے والا. چلو میں بھی انگریزی میں بات کروں گا, غرض نہیں. دیکھو اردو بھائی, پڑھتے بھائی ہم. دوسروں کو نہیں چلو, اجازت نہیں ارے بولتے. سلیمان بھائی آپ صبر کیجیے. ٹھیک ہے, آپ نے جو آیت پیش کی, جب یو آر کنٹراڈکٹنگ ناؤ, آپ اپنے قول سے خلاف جا رہے ہیں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی یقیناً ہے, بالکل. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں شعور نہیں ہاں. ہے, تو زندگی تو قبول کرتے ہیں ہاں، نا. بالکل دوسری قبول جگہ آپ کہتے ہیں ان کا میتن, آپ کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اس کا مطلب یہ کہ زندگی نہیں ہے. آپ خود کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں اپنے قول سے. تو چاہتا ہوں قرآن کی بات کنٹراڈکٹ ہو رہی ہے, آپ میں کیا کر رہا ہوں آپ کے حساب سے, تو قرآن اگر میرے حساب سے نہیں, اچھا قرآن کی بات آپ کنٹراڈکٹ مانتے ہیں, بالکل نہیں, یہ آپ بول رہے ہو. کنٹراڈکٹ نہیں مانتے ہاں. تو مجھے دونوں کا مطلب, ایک جگہ اللہ نے فرمایا یہ زندہ ہے, دوسری جگہ فرمایا کہ تمہیں موت ہے, ہاں. اور تمہارے حساب سے موت کا مطلب یہ کہ وہ زندگی ہے نہیں. اب میں بولوں, تو تم ایک طرف کہتے ہو زندگی نہیں ہے, دوسری طرف کہتے ہو موت ہے. کیا یہ ہے؟ چلو ٹھیک ہے, اب میں بولوں. بولو. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ نبی ہمارے شہداء اور نبی ہمارے پاس زندہ ہے. وہ اللہ کے پاس زندہ ہے کس طرح, لیکن دنیا میں زندہ ہے کیا, وہ قرآن میں ہے کیا؟ میں نے کب کہا دنیا میں زندہ ہے؟ میں نے کہا کہ دنیاوی جیسی زندگی ان کو حاصل ہے. دیکھیے اب پھر آپ کی باتوں میں کانٹرڈکشن ہے. کیا کنٹرڈکشن ہے؟ جیسے آپ نے بولے کہ دنیا کی طرح زندہ, ارے میرے بھائی, آپ تشریح کر رہے ہو, آپ کیا بولے کہ شعور نہیں ہے, تو پھر کیوں میرے بھائی,
یہ بتائیے نا. آپ پہلے کسی عالم کو لائیے بات کریں گے, آپ کو بات کرنے نہیں آتی. سمجھنا نہیں ہے. میں نے کیا کہا, انبیاء کرام کی روح دوبارہ جسموں میں ڈالی جاتی ہے, ان کی زندگی دنیاوی سی زندگی جیسی ہے, ایک بات. اور اس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں چاہے وہ جا سکتے, اس لیے کہ پوری دنیا ان کی نظر میں ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. ٹھیک ہے, یہ حدیث ہے نا, حدیث ہے. ٹھیک ہے. ہاں. تو اب یہ حدیث ہے, چلو میں بھی مان لیتا ہوں یہ حدیث ہے, تو ہم لوگ کے اندر اتنے اختلاف کیوں ہے, کیوں اتنے اختلاف پیدا آپ لوگوں نے کیا ہے نا. میں نے کیا ہوں. آپ لوگوں نے ٹھیک ہے. جس کو جیسے فالو کرتے انہوں نے کیا ہے. میں اللہ اور رسول کو فالو کرتا ہوں, اللہ کو میں کسی فرقے سے نہیں آیا ہوں. اگر اللہ اور رسول کو فالو کرتے ہیں تو نبی کو حیات مانی. مان رہا ہوں نا حیات, کہاں لیکن مان رہے ہیں؟ دنیا میں مدد کے لیے آ سکتے, میں یہ بالکل نہیں مان سکتا. قرآن میں نہیں بولا گیا ہے ابھی کہ آپ بھائی کہہ رہے جس طرح آپ بول رہے ہیں کہ روحیں جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں, ابھی آپ کہہ رہے ہو حیات مانتا ہوں, اور ابھی کہہ رہے ہو کہ موت بھی مانتا ہوں. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے حیات موت تو مان رہا ہوں یہ نا. بھائی بس صاحب گھبرا گئے ہیں, ہاں. یہ نہیں بتا پا رہے. آپ بتائیے. میں بتا- سامنے آئیے. یہ ان کا کہنے کا آپ کو بتا رہا, آپ بھی نہیں سمجھ رہے تھے. یہ انہوں نے کہا کہ مر گئے اور پھر حیات ہے نا. ٹھیک ہے. تو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ہے نا, صحاباؤں کے ساتھ تھے, بیویوں کے ساتھ تھے. تو اللہ فرما رہا ہے نبی تمہیں بھی مرنا ہے. تو اللہ کے نبی صحابی کے بیویوں کے ساتھ سامنے انتقال ہوا, مر گئے نا, ٹھیک ہے نا. مر گئے. مرنے کے بعد حیات ہے. مر گئے نہیں بولو, مرنے کے بعد حیات. آپ بھی تو بولے ان کا میت ان کا مرنا ہے, مان رہے مر گئے نبی کی شان میں بے ادبی ہے. بیعت بھی میں مانا, لیکن ایک نارمل بات ہے. اچھا سنیے, ان کا بولنے مطلب آپ نہیں سمجھے کہ دنیا میں حیات تھے, پھر انتقال ہوا, صحابوں نے دفن کیا, ٹھیک ہے. مانتے ہو نا. تو وہ بول رہے کہ مر گئے اور پھر مرنے کے بعد حیات بھی ہے, زندہ. آپ سمجھ میں تو ہم بھی بس تو کلیئر ہو گئی بات, وہی بات ہو رہی. ہم بھی تو تو آپ سمجھ رہے کیوں نہیں, دو بات بول رہے ہو, دو بات کا بول رہے. یہ وہ بات بھی سمجھ گئے, لیکن ابھی سوال یہ وہ ہے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں انتقال ہوا, جب ایک ہی دفنائے گئے, دنیا بعد میں پھر انتقال زندہ ہوا, اللہ کے. بعد میں زندہ ہے نا. تو جب بعد میں زندہ ہے تو ہم تو یہی کہہ رہے کہ قبر ہی میں زندہ ہے. بھائی وہ عالم برزخ کی زندگی, اس کا اس کا شعور کسی نہیں ہے کو نا, نہیں تو وہ ہے. کیسی بات کر سکتے ہیں. اب تو وہ بول رہے باقاعدہ آ رہے دنیا میں, سب کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے. وہی تو میں نے کہا کہ کس نے ایسی بات کہی کہ یہاں آ رہے کھانا کھا رہے, کس نے کہی, وہ تو میں پوچھ رہا آپ ہوں. میں نے یہ کہا جہاں چاہے جا سکتے ہیں. آپ اپنے یہاں کے اسٹوڈنٹ ہے, آپ کا وہ اعجاز پوچھو, یہی بولے یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے. یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. آپ تو بتا رہے ہیں کہ بھائی آ سکتے ہو, الگ بات ہے. یہ پوچھو نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, وہ بتایا ہوا ہے. وہ تو ہو گیا, ہو گیا. اس کے بارے میں میری بحث ہوئی تو میں تفسیر پڑھا تھا, تو میں بولا کہ نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. سیکنڈ آیت مجھے کوٹ کیے تھے کہ جب 3 لوگ سن رہے تو چوتھا اللہ ہے, اور جب 4 لوگ سن رہے تو پانچواں اللہ ہے. تو میں نے تفسیر پڑھا تھا, میں بولا کہ وہ کفار مشرکین تھے جو 3 اور 5 میں پلاننگ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کیسے جھٹلایا جائے, چھڑایا جائے. تو وہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ جو پروفیشنل پلانرز رہتے تھے وہ 3 یا 5 میں ہوتے تھے. وہ تو تو غیر وہ مخالفوں کی مسلمانوں عادت ہے کو مسکوٹ کرنا. چڑھاتے تھے. مینس کوئی مسلمان جا رہا ہے تو آپس میں آنکھیں مچول کر کے چڑھاتے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی, جو تم 3 لوگ میں پلاننگ کر رہے ہو مت بھولو کہ چوتھا اللہ ہے. اگر تم 5 لوگ میں پلاننگ کرے تو چھٹا اور اللہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی نہیں جانتے. اور سیکنڈ آیت حضرت کیا نازل ہوئی, جو حضور نے ان کو سٹاپ کیا, رکھا کہ ایسے مت کرو. تو کس وقت تک کے لیے رکے, پھر سے وہی چڑھانا اسٹارٹ کیا. تو سیکنڈ آیت نازل ہوئی, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کچھ عرصے تک وہ رکے پھر وہی اسٹارٹ کیا. تو سیکنڈ آیت بھی پڑھو تب سمجھے گا نا. نہیں سمجھے. اچھا, اب آپ کی اور ہماری بات ایک جگہ ملتی ہے کہ نبی کو زندگی دنیاوی زندگی کے بعد موت کا مزہ چکھے اور ابھی زخم زندہ. فرق اتنا ہے کہ آپ یہ نہیں مانتے کہ نبی جہاں چاہے جا سکتے ہیں, مدد کر سکتے ہیں, یہ آپ نہیں مانتے. ہم اس بات کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی نہیں سن سکتے, ایک دلیل دے دیجیے قرآن سے. نس سے ہو گئی, قرآن سے دے دیجیے کہ نبی نہیں سن سکتے انتقال کے بعد. نس سے ایک منٹ اذان پوری ہونے دیجیے. وارزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف. ٹھیک ہے, ابھی ہماری اور آپ کی بات ایک جگہ ملتی ہے کہ زندگی دنیاوی, اس کے بعد موت کا مزہ چکھا, قبر میں یعنی عالم برزخ میں ان کی زندگی ہے. فرق اتنا ہے کہ آپ یہ نہیں مانتے کہ نبی سن سکتے. ایک دلیل قرآن سے دے. آپ خالی معنی بتا دیں, میں آج بتا دیتا ہوں. نہیں وہ ہم دیکھیں گے, کیونکہ ابھی یہاں بات یہ بھی ہوئی کہ ترجمہ بہت سا غلط بھی ہے. تو میں بالکل ہے نا, دیکھا بہت اچھی بات ہے. کہاں ہے قرآن شریف آپ کا ترجمہ؟ نہیں, یعنی آپ تو غلط جو ہے, ترجمہ آپ فالو کرتے وہ نا, وہ غلط ہے. یہی بولے کہ صحیح, تو میں صحیح بھی دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت قرآن مجید کو دیکھنے یا تلاش کرنے یا ڈھونڈنے تک کے بعد مجھے تھوڑا قبر کا ہمارا جو تیسرا سوال پوچھا جائے گا اس کے بارے میں مجھے جانکاری چاہیے. ما كنت تقول في حق هذا الرجل, اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟
मायने रहता हाँ वो तफसीर लो तुम तर्जुमा वाला लो कुरान है तर्जुमा वाला है तफसीर हाँ मस्जिद में से ले लो तफसीर और इस शख्स के बारे में, इनके बारे में तो इनके हाजिर रजुल लिखा है, इस शख्स के बारे में क्या कहते हो? तब हाजिर नहीं तो इस शख्स के बारे में कैसे फरिश्तों से? नबी अगर हाजिर ना हो तो ये कहना कि इनके बारे में, ये तो नहीं कहा कि उनके बारे में तुम क्या कहते थे, ऐसा नहीं ना, इनके बारे में क्या इनके कहते थे? हाँ हाजिर रजुल, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है। आप एक आयत पेश कर दो, नबी नहीं सुन सकते, एक आयत बस। हाँ वो आयत पेश नहीं करना जो कुफ्फार और बुतों के ताल्लुक से नाजिल की है। नबी नहीं सुन सकते, ये आयत दिखाओ। हाँ कुफ्फार और बुतों के ताल्लुक से मतलब कौन सा? वही तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जो दिखाएंगे ना, और मुझे मालूम है वही दिखाएंगे, कौन मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अच्छा आप दिखाएंगे, मेरे को तो मालूम भी नहीं, आप मेरे को बता नहीं दें तो जो तर्जुमा आप मंगा रहे हो ना, तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, जो पहले आपको जब पता है क्या बताएंगे तो आप ही बताइए कौन सी आयत तो वही तो बताएंगे। मैंने कहा कि आयत का मफहूम बता दो, मैं तो आयत बता देता हूँ। आप आपके बोलते आपके तो वही जहन बता। आपके जहन में कौन सी आयत है जो आप तर्जुमा मंगा रहे हैं? क्योंकि आपको तो अरबी पढ़ना अगर आता आपको नहीं। पता नहीं, अगर हम तो आपको अरबी नहीं, पता उर्दू से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं तो आप तर्जुमा क्यों मंगाए, क्या दिखाने मंगाया? वो तर्जुमे से बताऊंगा दूसरी आयत। तो आप जो बोल रहे हैं ढूंढेंगे कैसे आप जब पता नहीं तो? नहीं, आप जो बोल रहे हैं मेरे को मालूम है, आप बताइए आपको ना। पता है मेरे कि भाई, कुरान के तर्जुमे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने ये कहा ना, आपने ये कहा वो ना, आयत मत बताइए जो मेरे को मालूम है, जी। तो आप मेरे को कोट करिए, फिर मैं बताता हूँ सेम है कि दूसरी। मेरे भाई अब मैं वही जानना चाहता हूँ, आप बताइए ना। हाँ, नहीं, आपने जो कहा ना, पहले ये कहा कि मुझे नहीं मालूम, दूसरा ये कह रहे कि तर्जुमा मंगाओ मैं दिखाता हूँ, मालूम नहीं तो कैसे ढूंढोगे? अरे भाई आप जो बोले वो नहीं मालूम है, आपको मालूम है तो मेरे पास दूसरी आप आयत उसका है। मफहूम बता दो, मैं आयत बताता हूँ। तुम्हारे पास जो आयत है नहीं, अभी एक और बात आ गई, वो आप क्लियर करेंगे तो मेरी तो मैं रखा ही आप हुआ ये है। कहेंगे कि आपने कहा इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये आयत आप पेश करेंगे कि आप मुर्दों को, ए नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। आप ये सोचे, मैं ये नहीं बताना। नहीं पता, अच्छा किया। बहुत अच्छा। तो हमारे हो गई ना, तो मुझे एक रिसर्च करने का मौका मिल आगे गया। पीछे हो गए। मुझे एक और रिसर्च करने का मौका आप मिल आगे गया। पीछे क्यों हो रहे हैं बोलने में कि नहीं? मैं अरे आपसे मैं बोला बताइए, आप बता दीजिए और मैं भी बता ठीक है, दूंगा। अभी वो आयत नहीं है नहीं, ना, वो इसका मतलब आपके जहन में कोई आयत है, कोई आयत वो आयत बता दो। आता नहीं पढ़ना। नहीं तो जो आयत आपके जहन में उसका मीनिंग तो बता दो। सुलेमान भाई उनको बोलना है, बोलना नहीं बोले तो आराम से बोले। हाँ आ गया कुरान शरीफ, माशाअल्लाह, दीजिए। यहाँ दो। बेहद है कुछ या तकिया। नहीं वहाँ दो। अच्छा मैं नीचे बैठता हूँ। नहीं बैठे ना, कोई बात नहीं। कुरान शरीफ नहीं अरे कुरान शरीफ नीचे कैसे ऊपर बैठेंगे? अजब तो करना है कुरान शरीफ। इधर पानी गिर। हटो दो। ये पानी ले जो अंदर से बाद में बराबर लाओगे दे। आप दिखाइए कुरान शरीफ कौन सी आयत आप पढ़ रहे हैं? है कुछ तकिया बेहद कुछ भी नहीं। एक बार रियाल है पहली बात तो ये मैं पूछना चाहूंगा कि इसका ये सही तर्जुमा है कि नहीं? सही आप तरह। पहले आयत पढ़िए, तर्जुमा सही हो गलत हो बाद में देखिए। बात आयत दिखाइए दिखाइए। नहीं, फिर बात ही खत्म हो जाएगी, इसलिए कि हम नहीं। तर्जुमे से बात करेंगे। कंजूली नहीं आपके हिसाब से सही मैं है क्या कि बोल रहा हूँ, पहले क्लियर होने के बाद बात, इसलिए कि फिर आप बोलोगे कि तर्जुमा गलत कंजुल ईमान है ना, ये तर्जुमा सही है, हम तर्जुमा मानेंगे, सही है ना? हम मानेंगे। क्योंकि अभी वही बात हुई ना अपनी कि भाई तर्जुमा बहुत अलग अलग करते ये हैं, हम मानेंगे। तो हमारा तो रॉन्ग है, हमने हटा दिया। हम मानेंगे इस बात, मैं कह रहा हूँ ना, हम मानेंगे, चलो देखो, हम फिर मानेंगे। बोलेंगे तो बात मजा आएगा, गलत फिर ये भी गलत है तो फिर तो मामला ही मैं खत्म। मानता हूँ दोनों में फर्क है। अल्लाह की अताही से सब मालूम है। हमारा अकीदा क्या है? जैसे पूरा कुरान खत्म हो गया, नबी का इल्म कंप्लीट हो गया, और नबी ने फरमाया, हदीस सुनिए, इल्मी बाद वफाती का इल्मी फी हयाती। ठीक है, हमारे नबी ने फरमाया, इल्मी बाद वफाती का इल्मी फी हयाती, मेरा इल्म मेरे दुनिया से जाने के बाद ऐसा ही है जैसा मेरी जिंदगी में मेरा इल्म। तो इससे साबित हुआ कि हमारे नबी का इल्म आज भी वही है। हाँ, तो वो है ना, कुरान है, सिंपल है। तो आप उसको रिजेक्ट करो ना। अब मेरा सवाल ये है, किया हमने, बताओ ना आप। आपने कहा कि नबी अब नहीं सुनते, कहा कि नहीं? हाँ। एक दलील दी आपने अभी हाँ, तो तक। इल्म है तो इल्म के ऊपर अमल करना है एक ना। दलील तो नहीं दी आपने भाई। अगर मैं ये दलील क्या दलील आप बोल रहे, मैं आप एक बात बोल रहे हैं कि कौन कहता है कि आता है, नहीं आते, कोई बात नहीं आते। अब आप दूसरी जगह बोल रहे आ सकते हैं, तो इसका क्या मैं मतलब समझूं? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप कंफ्यूज आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, कौन कहता है नहीं आते, अभी बोलते आ भी सकते, तो इसका मैं मतलब क्या समझूं? नहीं भी आ सकते नहीं कहा मैंने,
जहाँ चाहे वहाँ जाए। जा सकते हैं। आप मेरे देखो सुरेश भाई, तीन चार जगह से रिकॉर्डिंग हो रही है, 3-4 जगह से रिकॉर्डिंग सुनिए, बताते हैं 4-5 जगह से रिकॉर्डिंग हो रही है। आप रिवर्स करके सुन लीजिए। मैंने ये कहा हमारे नबी हयात है, अपने जिस्म के साथ तमाम नबी हयात है, जहाँ चाहे जा सकते हैं। तो वही तो मैं ये समझू ना, जहाँ जा सकते हैं, मतलब आप मेरी महफिल में भी अपने- जा सकते हैं, आप- हमारी जो महफिल है इधर भी जा सकते हैं। नबी की मर्जी। उनकी मर्जी, जहाँ चाहे जा सकते हैं। आप कौन होते हैं एतराज करने वाले भाई? तो यही तो बात है। तो मैं कब समझू कि वहाँ गए हैं, तो वहाँ जा चुके हैं, तो गए तो अब मौजूद है कि नहीं, मैं कैसे पता चलूं? आपको समझने की क्या जरूरत है? इस बात को यकीन करो कि नबी जहाँ चाहे जा सकते हैं। उससे बढ़कर आपको क्या समझ? आप इसको मानते क्यों नहीं है? ये तो बात है ना। आप इसको मानते क्यों नहीं है? अच्छा दूसरी बात नहीं, दूसरी बात हजरत बता रहे हैं दूसरी बात जो हमारी डिस्कशन थी, नंबर 1 नबी कब्र में हयात है। इन्होंने इस बात को कही कि हम मानते हैं हयात है, लेकिन जिस्म के साथ हयात है ये नहीं मानते। ये है, इस पर कोई दलील एक भी नहीं दी। मैंने दलील दी बैहक़ी के हवाले से, इमाम सुबुकी की किताब के हवाले से, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के हवाले से कि अंबिया किराम की रूहें दोबारा उनके तो ये जिस्मों सब में कुरान के बाहर की है। बात पूरी करने कुरान के अंदर की दीजिए। किताब कुरान है, से बात ही साबित है, हाँ। कुरान से ही साबित है, कुरान की रोशनी ही में हदीसें हैं। और आपके इब्ने तैमिया को मानते हैं आप? कौन इब्ने तैमिया? वो आपके गैर मुखल्लिदों के बड़े इमाम है इब्ने तैमिया। नहीं जानते। नहीं जानते तो इसका मतलब आप आलिम नहीं हो। चलो ठीक है। इब्ने तैमिया का शागिर्द है इब्ने क़य्यिम जौज़ी। आप किसी भी आलिम से पूछ लीजिए। इब्ने क़य्यिम जौज़ी ने एक किताब लिखी है किताबुर रूह। मेरे पास मेरे मोबाइल में वो किताब मौजूद भी है, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते जब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि बैठिए। रूह के बारे में, सुनिए, क्या जरूरत है किताबें लिखने की? सुनिए। हाँ। गैर मुक़ल्लिदों के इमाम इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्ने क़य्यिम जौज़ी किताबुर रूह में लिखता है कि ऐसे वाक़यात कई मरतबा पेश आए कि सहाबा कराम यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक और दीगर सहाबा कराम विसाल के बाद जंगों में आके मदद करते थे। नबी सहाबा कराम मदद करते थे। किसकी मदद करते थे? मुसलमानों की। अच्छा, जो जंग होती थी। इंतकाल के बाद। इंतकाल के बाद। हाँ, आपकी किताबों में लिखा है। कौन सी? मेरी किताब कौन सी आप है? मेरी किताब कुरान है बस। नहीं तुम्हारी किताब नहीं है, क्या बोल रहे हो? अरे अरबी पढ़ना नहीं आता और किसी किताब पुराने के जिसकी बात को सुनकर आप कहते हो ना कि हम सिर्फ कुरान को मानेंगे, उनका कहना है, उनकी किताबों का जिक्र है। आप मुझे बताइए आपको किताबों में बहुत गड़बड़ है भाई। नहीं मैं कुरान पाक है, मिलावट से हम कुरान को पकड़ के सारी बातें। अरे वही तो मैंने कहा, किताब ये कुरान हम तो चलो ये कुरान है कह के, ये कुरान है कह के हमको पता इसलिए चला। कुरान को समझेंगे जी अरे भाई कुरान शरीफ, कुरान मैंने शुरू में बताया ना, हमारे नबी की एक जबान मुबारक सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया कि ये अल्लाह का कलाम वो कुरान बन गया, ये मेरा कलाम ये हदीस बन गई। तो कुरान को कुरान मानने के लिए नबी की जबान को मानना जरूरी है। हाँ, सही हदीस होना चाहिए। नहीं मानते, लेकिन सही होना चाहिए। सही हदीस, सही कुरान के हदीस खिलाफ